السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری جب شادی ہوئی تو میں اپنے شوہر کو دیکھ کر دھنگ رہ گئی، کیونکہ میرا شوہر بہت زیادہ ہینڈسم اور اوپر سے بہت زیادہ امیر بھی تھا، بالکل میرے خوابوں کے شہزادے جیسا۔ میں مہنور ایک حسین و جمیل مگر غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ مجھے کوئی بھی ایک دفعہ نظر اٹھا کر دیکھ لیتا تو مڑ کر ضرور دیکھتا۔ میری امی نے ہمیشہ یہی کہا تھا کہ تمہیں کوئی شہزادہ ہی رخصت کر کر لے جائے گا۔ ان کی بات سن کر میں ہنس کر کہہ دیا کرتی، امی، ان ٹوٹی پھوٹی گلیوں میں، ان کچے خستہ حال مکانوں میں لڑکیوں کو بیانے شہزادے نہیں بلکہ بڑی عمر کے مرد آتے ہیں، جو اپنی زندگی کو رنگین بنانے کے لیے عورت کے خوابوں کے سارے رنگ چرا لیتے ہیں۔ ساری حقیقت جاننے کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں کوئی امید تو تھی ہی دل میں، تبھی تو چپکے چپکے کسی راج کمار کے خواب دیکھنے لگی تھی۔ اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ کوئی رشتے والی کلثوم آنٹی نہ جانے شہزادہ کہاں سے پکڑ کر لے آئی، رشتہ لایا گیا، بات پکی ہوئی اور میں رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر آ گئی۔ میرا شوہر بہت ہی خوبصورت اور امیر بھی، انہی دو چیزوں کی میں نے ہمیشہ خواہش کی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے مرد میں ایک تیسری چیز بھی ہونی چاہیے، اور وہ تھا اعتبار، بھروسہ۔ لیکن جب تک پتہ چلا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں خوبصورتی کی مورت دلہن بنی بیٹھی۔ میں نے ہمیشہ اپنے حسن پر بہت مان کیا تھا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ یہی حسن میرا امتحان بن جائے گا۔ میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا، وہ پورے کمرے کے چکر کاٹتا رہا۔ اس کی وجہ میں سمجھنے سے بالکل قاصر تھی۔ پھر وہ میرے پاس آ کر بیٹھا اور بولا، مہنور، تم تو بہت زیادہ خوبصورت ہو۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں مکمل طور پر خوش بھی نہ ہو پائی تھی کہ اس کی اگلی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بولا، تم جانتی ہو مجھے خوبصورت چہروں سے بہت زیادہ نفرت ہے، چلو اٹھو، منہ دھو کر آؤ اور یہ میک اپ اتارو اپنے چہرے سے۔ میں باتھ روم میں جا کر بہت روئی، اتنا روئی تھی کہ آنکھیں سوج گئی۔ جب میں باہر آئی تو میرا شوہر میرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ میرے پاس آیا، میری تھوڑی ہاتھ میں پکڑ کر چہرہ اٹھایا اور بولا، بہت رو کر آئی ہو تم، لگتا ہے پیچھے رہ جانے والے آشنا یاد آ رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں ساکت رہ گئی۔ میں اپنی صفائی میں کچھ نہ بولی تھی۔ پھر تو یہ روز کا ہی بن گیا، میرا شوہر سارا دن مجھ میں خامیاں ہی تلاش کرتا رہتا۔ جب وہ آفس جاتا تو احمد کی خالہ زاد کزن سدرا میرے پیچھے پڑی رہتی۔ احمد نے میرے سجنے سنورنے پر پابندی لگا دی، لیکن مجھے سجنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ جیسے ہی میرا شوہر آفس جاتا میں خوب تیار ہوتی، میری ساس بھی میرے شوق پر مسکرا دیتی، لیکن سدرا مجھے بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھتی۔ میں بھی اس کو جلانے کی خاطر خوب شوق رنگ کے کپڑے پہن کر اس کے سامنے آتی۔ ایک دن میں روز کی طرح تیار ہو رہی تھی کہ احمد آفس سے جلدی لوٹ آیا۔ میرے تو حواس پاختہ ہو گئے۔ مجھے ایسا سجا سمرا دیکھ کر احمد تو جیسے پاگل ہی ہو گیا تھا۔ اس نے پورے گھر کی تلاشی لی، کچن، باتھ روم سے لے کر اسٹور روم تک، یہاں تک کہ چھت بھی دیکھ لی۔ پھر ہمارے بیڈ روم میں گھس کر بیٹھ کے نیچے دروازوں کے پیچھے کچھ ڈھونڈ رہے تھے۔ میں نے تنگ آ کر پوچھ ہی لیا کہ کس چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ چلا کر بولے، تمہارے آشنا کو۔ ان کی بات سن کر تو میں زمین پر ہی ڈہ گئی۔ مجھے تب سمجھ آئی کہ وہ ایسی بہکی بہکی حرکتیں کیوں کرتے ہیں، انہیں تو شک کی بیماری تھی۔ میں نے سدرا کی طرف دیکھا تو وہ بڑے مزے سے مسکرا رہی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ سب کے پیچھے سدرا کا ہی لازمی ہاتھ ہے۔ میں نے رو رو کر انہیں اپنی شرافت کا یقین دلایا، مگر وہ میری ایک نہ سنتے۔ وہ اکثر مجھے کہتے تھے کہ تم تو اتنی خوبصورت ہو، نہ جانے کتنوں کو پیچھے لگایا ہو، یعنی میرا حسن ہی میری سزا تھا۔ اگر میں ایک عام صورت سی لڑکی ہوتی تو شاید احمد مجھ پر کبھی شک نہیں کرتے۔ احمد نے میرے لمبے ناخن کٹوا دیے۔ مجھے صرف 2 رنگ پہننے کی اجازت تھی، سفید اور کالا۔ میرے سجنے سنورنے سے لے کر ڈھنگ کے کپڑے پہننے اوڑھنے تک پابندی لگ چکی تھی۔ میں چپکے چپکے روتی رہتی۔ امی کا گھر، پرانا محلہ، سب مجھے بہت یاد آتا تھا، لیکن میں نے بھی قسم کھا رکھی تھی کہ اپنے شوہر کو اپنی بے گناہی کا یقین دلا کر ہی رہوں گی۔ میں نے خود کو احمد کے رنگ میں ڈھال لیا تھا۔ ہماری شادی کے بعد سے اتنے عجیب واقعات ہوئے تھے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھ ہی نہ سکے۔ مجھے احمد کی روٹین کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں تھا۔ وہ کدھر جاتا ہے، کہاں رہتا ہے، کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، 2 دن گھر کیوں نہیں آتا، اور پھر اچانک سے آ کر مجھ پر حملہ کر دیتا ہے۔ سدرا مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہے، مجھے کچھ بھی تو پتا نہیں تھا۔ ایک دن احمد کو گھر سے گئے ہوئے 3را دن تھا۔ میں ان کے لیے پریشان ادھر ادھر پھر رہی تھی، جب اچانک اس کا ایک دوست ہمارے گھر آ گیا۔ اس نے مجھے دروازے پر ہی بتا دیا تھا کہ احمد نے آپ کے لیے ایک پیغام بھیجا ہے۔ میں نے اس کو گھر بلا لیا۔ سدرا نے مجھے کہا کہ میں احمد کا پیغام سن لو، تب تک وہ چائے بنا دے گی۔ میں نے دل ہی دل میں شکر کیا کہ سدرا کو مجھ پر رحم تو آیا۔ ہم دونوں صوفے پر بیٹھ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے احمد کے دوست نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور زور زبردستی کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے سدرا کو مدد کے لیے آوازیں لگائی، مگر وہ نہیں آئی تھی۔
تبھی ایک مردانہ آواز آئی، مہنور تم؟ آج تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ احمد کو دیکھ کر میں گھبرا گئی۔ اس کا دوست تو باہر بھاگ گیا، لیکن میں احمد کے ہتھے چڑھ گئی تھی۔ اس نے مجھے حیوانوں کی طرح مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ تم میرے ہی دوست کے ساتھ اپنا منہ کالا کر رہی تھی، تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ آج تو میں تمہیں مار کر ہی چھوڑوں گا، تمہیں سبق سکھا کر ہی رہوں گا۔ احمد نے میرا گلا دبانا شروع کر دیا۔ یہ تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ باہر دروازے سے میری ساس داخل ہوتی ہوئی جلدی سے آگے بڑھی تھی۔ اس نے مجھے احمد کے چنگل سے باہر نکالا۔ سدرا بھی آنٹی کے ساتھ باہر سے آئی تھی۔ احمد زور زور سے چلا رہا تھا کہ امی یہ میرا منہ کالا کر رہی تھی۔ میں نے فوراً سے سارا ماجرا سنا دیا، یہ بھی بتایا کہ میں اور سدرا دونوں گھر میں ہی موجود تھی۔ میں اکیلی نہیں تھی امی، سدرا تو اچھلی پڑی تھی۔ پاگل تو نہیں ہو؟ میں اور آنٹی تو شاپنگ پر گئی تھی۔ آنٹی خاموش ہی رہی۔ میں نے دہائی دی، آنٹی سچ بول دیں کہ سدرا آپ کے ساتھ نہیں گئی تھی، مگر آنٹی نے چپ کا روزہ نہیں توڑا، وہ خاموش رہی۔ میں حیران کھڑی ان کے مکر و فریب والے چہرے دیکھتی رہی۔ احمد مجھے جان سے مار دینا چاہتا تھا، جبکہ آنٹی نے اسے مشورہ دیا کہ مارنے کی بجائے مہنور کو گنجا کر دو، نہ سر پر بال ہوں گے اور نہ ہی کوئی اس کی جانب متوجہ ہوگا۔ میں چیختی رہی، چلاتی رہی، مگر سدرا اور آنٹی نے مجھے کس کر پکڑا ہوا تھا، جبکہ احمد کینچی پکڑے مجھے بے دردی سے گنجا کر رہا تھا۔ میرے بال کاٹ کر وہ مجھے صحن میں پھینک کر اپنے اپنے کمروں میں چل دیے۔ وہیں روتے سسکتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی، مجھے کچھ خبر نہیں ہوئی۔ رات ڈلے میں ہوش میں آئی۔ میں لٹی پٹی سی اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، لیکن کمرے سے سدرا اور احمد کی آتی آوازوں نے میرے قدم وہیں پر روک لیے۔ احمد، میں تو پہلے دن سے ہی تمہیں کہہ رہی ہوں کہ اس لڑکی کا بھروسہ نہ کرنا، وہ لڑکی نہیں ہے۔ مجھے اسی طرح کی باتوں سے عجیب وحشت ہوئی تھی۔ وہ میرا گھر اجاڑنا چاہتی تھی۔ میں خاموشی سے واپس پلٹ آئی۔ مجھے پتہ چل چکا تھا کہ اس گھر میں میرے خلاف بہت ساری سازش ہو رہی ہے، مگر کیا؟ ان تینوں میں سے میرا دشمن آخر کون تھا؟ میں نے ان کے مکرو چہرے سے نقاب ہٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں احمد پر کڑی نظر رکھنے لگی، لیکن کوئی سرا میرے ہاتھ نہیں لگتا تھا۔ میں شدید ذہنی الجھن میں تھی۔ شیشہ دیکھتی تو ایسا لگتا جیسے میں پاگل خانے سے بھاگی ہوئی ہوں۔ سر منڈا ہوا، چہرے پر جگہ جگہ زخموں کے نشانات۔ میں سارا دن روتی رہتی اور اللہ سے مدد مانگتی رہتی۔ ایک دن آنٹی اور سدرا دونوں باہر گئے تھے۔ ان کے جاتے ہی میں ان کے کمروں کی تلاشی لینے کے لیے بڑھی، مگر دونوں کے رومز لاک تھے۔ مجھے شدید مایوسی اور میں واپس آ گئی، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں اپنے بیڈ روم میں آ کر ہر چیز کا مختلف زاویوں سے جائزہ لینے لگی۔ کپڑوں کی الماریاں تک میں نے خالی کر ڈالی تھی، تجوریوں کو تالے لگے ہوئے تھے، دیوار میں فریمز کو اتار کر دیکھ رہی تھی، جب ایک بڑے سے فریم کے پیچھے سے آنٹی کی تصویر نکلی۔ وہ ان کی جوانی کے دنوں کی تصویر تھی۔ ہاتھ میں ننھا سا بچہ تھا۔ وہ کسی مرد کے ساتھ جڑ کر کھڑی تھی، مگر یہ مرد تو احمد کے والد نہیں تھے۔ لاؤنج میں آنٹی کی تصویر جس مرد کے ساتھ لگی تھی وہ تو کوئی اور ہی تھا۔ اس تصویر کے اندر ضرور کوئی نہ کوئی راز ہوگا۔ مجھے لگا کہ میں نے وہ تصویر نہیں، کوئی بہت بڑا سراغ ڈھونڈ نکالا ہے۔ سب کچھ ویسا ہی کر کے میں نے فریم سیٹ کیا اور خود کو نارمل ظاہر کرنے لگی۔ احمد روز کی طرح گھر داخل ہوا اور ہر چیز کی تلاشی لینے لگا۔ اس نے مجھ سے موبائل تک بھی چھین لیا۔ وہ میرا خوبرو شوہر تھا، مگر اب مجھے اس کی وجاہت سے نفرت ہو گئی تھی۔ وہ میرے پاس آ کے بیٹھتا تو میرا سانس رکنے لگتا۔ بظاہر تو سب کچھ نارمل تھا۔ ایک شوہر جو تھوڑا شکی تھا، شک میں بیوی پر کبھی کبھار ہاتھ بھی اٹھا لیتا تھا، ایک ماں اور اس کی بہن کی بیٹی جو اپنے کام سے کام رکھتی، مگر سب کچھ اتنا بھی نارمل نہیں تھا جتنا مجھے نظر آتا تھا۔ پردے کے پیچھے بہت سے راز چھپے ہوئے تھے۔ ایسی ایک رات احمد کو پھر سے شک کا دورہ چڑھ چکا تھا۔ اس نے مجھے مار پیٹ کر کمرے سے دھکے دے کر نکال دیا۔ میں صحن میں صوفے پر آ کر لیٹ گئی۔ آدھی رات گزر گئی جب میں نے سدرا کو اپنے کمرے سے نکل کر احمد کے کمرے کی طرف بڑھتے دیکھا تھا۔ اس رات مجھ پر یہ انکشاف ہوا تھا کہ سدرا میری اور احمد کی لڑائی کے بعد اس کے نزدیک ہونے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ سدرا سے زیادہ کھل کر بات نہیں کرتا۔ سدرا کے جاتے ہی میں بھی دروازے سے چپک کر کھڑی ہو گئی۔ اندر سے احمد اور سدرا کی آوازیں آ رہی تھی۔ احمد، مانور کو کب ٹھکانے لگاؤ گے؟ طلاق دے دو اس کو، جان چھڑوا لو اس بد کردار لڑکی سے۔ سدرا، تم نہیں جانتی، میرے لیے یہ سب کرنا آسان نہیں ہے۔ میں مانور کو ایسے نہیں چھوڑ سکتا، وہ بد کردار ہے، یہ ماننے کو میرا دل نہیں مانتا۔ احمد کا جواب سن کر تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بس کر دو احمد، نہ کرو بسر اپنی زندگی ایک بے وفا لڑکی کے ساتھ، تاکہ تمہارا قصہ پھر سے دہرایا جائے، ایک نئے احمد کو جنم دیا جائے۔ سدرا کا لہجہ زہر میں ڈوبا ہوا تھا۔ مجھے نفرت ہے دنیا کی ہر عورت سے، نکل جاؤ میرے کمرے سے، نہیں تو میں کچھ غلط کر بیٹھوں گا۔ احمد کی آواز میں جنون ہی جنون تھا۔ سدرا کمرے سے باہر آئی تو میں دروازے کی اوٹ سے چھپ کر دیکھ رہی تھی۔ کمرے سے چیزوں کے ٹوٹنے کی آوازیں آنے لگی۔ میں نے اس وقت کمرے میں جانا مناسب نہیں سمجھا۔ احمد کی جنونی آوازیں مجھے بے چین کر رہی تھی۔ مجھ سے مزید کھڑا نہیں ہوا گیا۔ میں آنٹی کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ان کے کمرے سے بھی آوازیں آ رہی تھی۔ جی سیٹھ صاحب، جو بویا تھا وہی کاٹ رہی ہوں، اور دل چھلنی ایک پل بھی سکون کا میسر نہیں ہے۔
احمد کی حالت روز بروز بگڑتی جا رہی ہے. سدرا ہی ہے جو اسے سنبھالے ہوئے ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ اگر سدرا یہاں میرے پاس نہ ہوتی تو اب تک احمد میرے خون سے اپنے ہاتھ رنگ چکا ہوتا. آنٹی کی باتیں سن کر میں تو شدید ڈر میں مبتلا ہو گئی تھی. میں جلدی سے صوفے پر ڈھہ گئی. اگلی صبح حویلی میں عجیب و غریب سرگرمیاں ہوتی رہیں. میں ڈری سہمی ایک ایک چیز کو غور سے پرکھ رہی تھی. سارا دن حویلی میں خوف ناچتا رہا تھا. شام ڈلی تو میں تیسری منزل کی چھت پر چلی گئی. یہاں میں پہلے بھی کئی دفعہ آئی تھی لیکن آج مختلف زاویے سے ہر چیز کا جائزہ لے رہی تھی. تبھی کسی کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی. وہ آوازیں نیچے صحن سے آ رہی تھی. وہ احمد ہی تھا. چلو شکر ہے میں ادھر تھی ورنہ آج پھر میری درگت بنتی. آج پھر مجھے مار پڑتی. اب تو آنٹی کے بھی چیخنے کی آوازیں آنے لگی تھی. میں جلدی سے نیچے گئی لیکن اب سب کچھ نارمل ہو چکا تھا. میں روم میں آ کے بیٹھ گئی. مجھے شدید رونا آ رہا تھا لیکن احمد کی موجودگی میں رو نہیں سکی. وہ بڑے مزے سے ٹی وی دیکھ رہا تھا. احمد کا موبائل بجا. وہ کال پر کسی کے ساتھ بات کر رہا تھا. احمد بڑا پریشان تھا. باہر کی طرف بھاگا. میں نے کھڑکی سے اسے گاڑی میں بیٹھ کر گھر سے جاتے ہوئے دیکھا. میں نے جلدی سے الماری کھولی. سیف لاک نہیں تھا. سب سے پہلے جس چیز پر میری نظر پڑی وہ احمد کا شناختی کارڈ تھا. مگر یہ کیا؟ شناختی کارڈ احمد کا تھا. شکل بھی اس کی تھی مگر وہاں درج نام نعمان تھا. یعنی احمد نے اپنا اصلی نام بھی سب سے چھپا رکھا تھا. وہ ایسا کیوں کر رہا تھا میں یہ نہیں جانتی تھی. احمد کا سیف پیسوں سے بھرا پڑا. اس کے علاوہ مجھے اور کوئی سراغ نہیں ملا. میں اتنا تو جان گئی تھی کہ احمد سدرا اور آنٹی فراڈ ہیں لیکن ان کی حقیقت مجھ سے اب تک چھپی ہوئی تھی جس سے ان کو کوئی خطرہ نہیں تھا. مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ اصل خطرہ ہی میں ہوں. میں نے ان کو بے نقاب کرنے کے لیے ہر حد سے گزرنے کا فیصلہ کیا تھا. مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی. رات جب شیف کھانا بنا کر چلا گیا تو میں نے کھانے میں نیند کی گولیاں ڈال دی. ایسا کرتے ہوئے میرے ہاتھ بری طرح سے لرز رہے تھے لیکن میں کر گزری. ان تینوں نے رات کا کھانا بڑے شوق سے کھایا. کچھ دیر بیٹھے وہ راز و نیاز کی باتیں کرتے رہے. پھر اٹھ کر اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے. میں نے آدھا گھنٹہ انتظار کیا تاکہ وہ مکمل طور پر بے ہوش ہو جائے. ایک ایک پل بڑی مشکل سے گزر رہا تھا. گھڑی ہر آدھا گھنٹہ جیسے ہی گزرا میں سب سے پہلے سدھا کے کمرے کی جانب بڑھی. وہ بے ساتھ سو رہی تھی. میں نے اس کے کمرے کا جائزہ لینا شروع کر دیا تھا. ایک ایک چیز الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی. ایسا کرتے ہوئے میرے ہاتھ زور زور سے کانپ رہے تھے. میں نے سدھا کی الماری کھولی. کپڑے بکھرے پڑے تھے. میں نے سیف کھولا. سیف میں میری تصویریں تھی. اس تصویر میں جو تھا اس کو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. میں اس کو کبھی آئس کریم کھلا رہی تھی تو کبھی ڈنر کروا رہی تھی. شاپنگ کرتے ہوئے وہ میرے ساتھ لباس بھی پسند کر رہا تھا. میں تو کام کر رہ گئی. یہ میں ہی تھی مگر وہ لڑکا بے بسی ہی بے بسی تھی. آنکھوں میں ابھرنے والے آنسو پی کر میں اپنے مشن پر لگ چکی تھی. پھر اس لڑکے کے سوا بھی بہت سے لڑکوں کے ساتھ میری تصاویر سدرا کی سیف میں پڑی تھی. مگر کیوں یہ اب بھی مجھ پر ظاہر نہیں ہو سکا تھا. سدرا کے کمرے کی چیزیں سیٹ کر کے میں آنٹی کے کمرے میں داخل ہو چکی تھی. آنٹی کے سیف سے بہت سی عجیب معلومات ملی. ایک ڈائری تھی جس پر بچے کی لکھائی میں لکھا گیا مجھے اپنی ماں سے بہت زیادہ نفرت ہے. دوسرے سفر پر لکھا گیا مجھے میرے بابا بہت یاد آتے ہیں. نئے ڈیڈ بہت برے ہیں. آگے آگے راز کھل رہے تھے. مجھے عورتوں سے نفرت ہے. عورتیں بے وفا ہوتی ہیں. میری ماں نے میرے بابا کو چیٹ کیا ہے. سب کچھ ساتھ ساتھ درج تھا. میں ابھی ڈائری سے اور بھی معلومات سمیٹ رہی تھی جب اچانک کسی نے پیچھے سے میرا کندھا ہلایا تھا. میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی تھی. مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ پیچھے دیکھ سکوں. میں پتھر کا بت بن کر بیٹھی رہی. 2 ہاتھ آگے بڑھے. وہ زمین پر بکھرے ہوئے کاغذات کو جلدی جلدی سمیٹنے لگے. ہاتھ کسی اور کے نہیں احمد کے تھے. ان کاغذات کو سیف میں رکھ کر وہ مجھے بازو سے کھینچتا ہوا باہر لے گیا. روم کا دروازہ بند کر کے اس نے پھر سے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے کمرے میں لے گیا. میری حالت بلی کے شکنجے میں پھنسے ہوئے کبوتر جیسی تھی. وہ میری حالت سے محفوظ ہو رہا تھا. مہنور کیا نیند کی ساری گولیاں بریانی میں ڈال دی یا کچھ کھیر میں بھی ڈال دینی تھی؟ وہ کہہ کے مار کر کہہ رہا تھا میں تو کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا کہ تم کب کمرے میں آؤ تم سے کچھ کہوں کچھ تمہاری سنو مگر تم تو آج انوکھا کام ہی کر گئی ہو. تمہیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ عجیب عجیب باتیں کرتا چلا جا رہا تھا. میں شدید گھبرائی ہوئی تھی. اس نے مجھے کرسی پر رسی کے ساتھ باندھ دیا اور خود سونے چلا گیا. مجھے یقین ہے تم یہ رسیاں کھول نہیں پاؤ گے. تم مجھے چھوڑ کر نہیں بھاگو گی. میرے سر میں درد ہے. مجھے سونا ہے. اس کی بات سن کر میں ساری رات روتی رہی. اللہ سے مدد کی فریادیں کرتی رہی. مجھے نہیں پتا تھا کہ کل کیا ہوگا. دعا کرتے کرتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی. آنکھ تب کھلی جب مجھ پر کسی نے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ڈالا تھا. میرے سامنے سدرا شیرنی بنی کھڑی تھی. تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے نیند کی گولیاں دینے کی؟ وہ میرے منہ پر تھپڑ مار کر چلاتی رہی. پھر جب وہ سائڈ پر ہوئی تو آنٹی آگے بڑھی. جی بیٹے کیا کیا معلومات حاصل کر لی ہیں آپ نے؟ وہ اپنے فریبی لہجے میں بولی. وہی جو تم سب کی حقیقت ہے. تم سب میرے دشمن ہو. دھوکے باز. میں چیختی رہی چلاتی رہی. آرام سے زیادہ چلاؤ نہیں. کرسی پر بندی بیٹھی ہو. کچھ تو رحم کھاؤ خود پر.
آنٹی بولتی ہی چلی جا رہی تھی۔ دیکھو، اس ڈائری سے تمہیں کتنا سچ معلوم ہو گیا ہوگا، میں تمہیں سب تفصیل سے بتاتی ہوں، غور سے سننا، لیکن پہلے اس کے ہاتھ کھولو، اسے یاد کرو۔ انہوں نے احمد کی جانب اشارہ کیا تھا۔ احمد نے میرے ہاتھوں سے رسیاں کھول دی۔ آنٹی آگے چلنے لگی اور مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ میں بھی ان کے پیچھے چلتی ان کے بیڈ روم میں داخل ہو چکی تھی۔ صوفے پر بیٹھ کر انہوں نے مجھے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں بھی بیٹھ گئی۔ وہ بلا رکے شروع ہو چکی تھی۔ ماہنور بیٹے، مجھے پتا ہے تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، تمہیں لگتا ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ احمد تمہیں مارے پیٹے، مگر ایسا نہیں ہے بیٹا، مجھے تم بہت عزیز ہو، بالکل اپنے بچوں جیسی لگتی ہو۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور میں خاموشی سے سنتی جا رہی تھی۔ احمد کو عورتوں سے نفرت اپنی ماں کی وجہ سے ہوئی، یعنی میری وجہ سے۔ میں نے احمد کے باپ کو دھوکہ دیا تھا۔ میں ان کی بات سن کر حیران رہ گئی تھی۔ میری اور احمد کے باپ کی محبت کی شادی تھی۔ احمد کی پیدائش کے بعد میں نے اس کے باپ کے دوست کے ساتھ رابطے بڑھا لیے۔ میں اتنا کر گئی تھی کہ ہم ہر روز ملنے لگے۔ میں نے 5 سال احمد کے باپ کو دھوکہ دیا۔ مرد بے وفائی کی بو سونگھ ہی لیتا ہے۔ احمد کے باپ کو بھی مجھ پر شک ہو گیا، مگر کوئی سرا اس کے ہاتھ نہیں لگ سکا۔ 5 سال کی بے وفائی کے بعد میں تھک کر ہار گئی تھی۔ میں نے احمد کی انگلی تھامی اور اسے لے کر گھر سے بھاگ کر سیدھا اس کے دوست کے گھر آ گئی۔ میں یہاں سال بھر رہی، پھر ایک دن ہمت کر کے خلا کے نوٹس اس کے باپ کو بھیج دیے۔ پھر مجھے خط ملا، اس پر لکھا تھا کہ میں تمہیں کبھی طلاق نہیں دیتا، مگر تم یہ جو گناہ کی زندگی گزار رہی ہو یہ مجھے گوارا نہیں۔ اب جس کے ساتھ باغی ہو شادی بھی اسی کے ساتھ ہی کر لینا۔ میں ادھر ہی رہی اور شادی کر لی۔ نہ جانے وہ خط کیسے احمد کے ہاتھ لگ گیا۔ اس نے وہ خط پڑھ لیا۔ باپ کے الفاظ اس کے ذہن میں پیوست ہو گئے۔ وہ مجھے اکثر کہتا تھا کہ آپ گناہ کی زندگی گزاری ہیں، آپ نے میرے باپ کو دھوکہ دیا ہے۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا اس کا جنون بڑھتا ہی چلا گیا۔ وہ میری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ ڈاکٹر سے بتایا تھا کہ کسی کی جان بھی لے سکتا ہے، اس لیے میں نے اس کے ستیلے باپ یعنی سیٹھ صاحب کو امریکہ بھیج دیا۔ احمد کا اصلی نام تو نعمان تھا، مگر اس نے اپنا نام بھی بدل لیا تھا۔ کہنے لگا کہ اس نام سے تو میرا باپ پکارتا ہے، مت پکارو۔ آنٹی بتاتی جا رہی تھی اور روتی ہی چلی جا رہی تھی۔ میرے بھی خاموش آنسو بہ رہے تھے۔ اس کی بگڑتی حالت کے پیش نظر میں سدرا کو یہاں لے آئی۔ سدرا اور احمد کی خوب دوستی ہو گئی۔ اگر سدرا نہ ہوتی تو میں اب تک زندہ نہ ہوتی۔ اور جہاں تک بات ہے تمہارا سر منڈوانے کی، وہ میں نے تمہاری جان بچانے کے لیے سب کیا تھا، نہیں تو احمد تمہیں جان سے مار دیتا۔ تو میں بولی، اور وہ جو میری نقلی تصاویر بنائی گئی ہیں طرح طرح کے لڑکوں کے ساتھ، وہ؟ آنٹی میری بات سن کر حیران رہ گئی۔ کون سی تصاویر بیٹا؟ وہی جو سدرا کے سیف میں پڑی تھی۔ میں نے غصے سے کہا، ایسی تو کوئی تصاویر ہے ہی نہیں۔ مجھے پتا چل چکا تھا کہ یہ سدرا کی ہی چال ہے۔ آنٹی نے سدرا کو بلا کر پوچھا تو وہ صاف مکر گئی۔ سب کچھ واضح ہو چکا تھا۔ یہ سب کیا درا سدرا کا تھا، لیکن آنٹی کی آنکھوں پر اس کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ جہاں تک تمہاری بات ہے منور، تو تمہاری شادی اس لیے احمد سے کی گئی تھی کیونکہ تم بہت معصوم اور خوبصورت ہو۔ مجھے لگا تھا کہ احمد تمہیں پا کر خوش ہو جائے گا، مگر حالات اور خراب ہو گئے۔ پتہ نہیں ایسا کیوں ہوا۔ آنٹی سب کچھ بتا کر صوفے سے اٹھ کر باہر نکل گئی تھی۔ مجھے اب پتہ چلا احمد بے قصور تھا۔ اب سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ بس یہ سب میں احمد اور آنٹی کو دکھانا چاہتی تھی۔ سارا دن سب اپنے اپنے کمروں میں خاموش بیٹھے تھے۔ میں صحن میں بیٹھی رہی۔ رات سب کھانا کھا کر اپنے اپنے کمروں میں چل دیے۔ میں صوفے پر لیٹ کی۔ مجھے یقین تھا کہ آج سدرا پھر احمد کے پاس جائے گی، لیکن وہ نہیں گئی۔ ایسے ہی 3 راتیں میں نے صحن کے صوفے پر گزار دی۔ آخرکار چوتھی رات میں نے سدرا کو احمد کے کمرے کی جانب جاتے ہوئے دیکھا۔ میں خاموشی سے اٹھی اور آنٹی کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ آنٹی کو میں نے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ وہ حیران سی میرے ساتھ چل پڑی۔ میں نے انہیں خاموش رہنے کو کہا تھا۔ میں انہیں اپنے بیڈ روم کے پاس لے گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ سدرا آنٹی کے خلاف آج کچھ بولے گی یا نہیں۔ سدرا احمد کے ساتھ گفتگو کر رہی تھی۔ احمد میری بات کا یقین کرو، خالہ نے اپنے جیسے ہی بد کردار لڑکی تمہارے لیے چنی ہے تاکہ تم ساری زندگی اس کا دھیان کرتے گزار دو، اور وہ اپنے شوہر کے پاس جا کر ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگی۔ وہ میری خالہ ہے، میں اچھی طرح ان کی نیت کو جانتی ہوں۔ تم اسے طلاق دے کر مجھ سے شادی کر لو، ہم دونوں مل کر خالہ سے تمہارا بدلہ لیں گے۔ اور وہ تصویر جو میں تمہیں اکثر لا کر دکھاتی ہوں، کیا یہ ثبوت کم ہے؟ میں نے آنٹی کی جانب دیکھا اور وہ رو رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ڈائیں تو سدرا ہے۔ ہم دونوں کچھ بھی کہے بنا وہاں سے پلٹ گئے۔ صبح جیسے ہی احمد آفس گئے، آنٹی نے سدرا کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح آنٹی سے چیخ رہی تھی، خالہ خالہ کر رہی تھی۔ آنٹی نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ دے مارا۔ وہ حیران تھی۔ آنٹی نے بس اتنا کہا کہ وہ سب کچھ سن چکی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے سدرا کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ احمد کو بھی آنٹی نے سدرا کی ساری اصلیت بتا دی۔ یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ تصاویر ساری نکلی ہیں، کیونکہ میں تو ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ میں کہاں اتنے مہنگے مہنگے ہوٹلوں میں گھومتی پھرتی۔ احمد نے دل سے اعتراف کیا کہ انہیں میری پاک دامنی پر پورا بھروسہ ہے۔ یہ ان کا نفسیاتی مسئلہ ہی ہے جس کی وجہ سے وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ ایک تو بچپن کا دکھ، پھر 4 سال سے سدرا جیسی دوست کا ساتھ، ان کے مسائل اور بڑھا گیا تھا۔ ہم نے نفسیاتی ڈاکٹر سے ان کا علاج کروانے کا سوچا۔
اب میری شادی کو 2 سال ہو چکے تھے۔ احمد نہایت اچھے اور خیال رکھنے والے شوہر ثابت ہو رہے ہیں۔ میری زندگی جنت بنتی جا رہی ہے۔ اب بھی کبھی کبھار احمد کو شک کا دورہ پڑ جاتا ہے، لیکن پھر بعد میں وہ مجھ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ ان کا علاج چل رہا ہے۔ امید ہے کہ ایک نہ ایک دن سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ ناظرین، آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل ایڈیو پن پوائنٹ کو سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ نگہبان۔